57 لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں سے پڑھیں گے۔ اور جون کی آج 3 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل لو ان عندی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں، آپ کہہ دیں لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، ما تستعجلون به، جس کو تم اجلت پسندی کر رہے ہو، ڈیمانڈ کرتے ہو کہ یہ ہم بلا، مراد یہ ہے کہ قوم کہتی ہے اگر آپ سچے ہیں، حق پر نہیں ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب دیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آتی ہے۔ اگر یہ میرے پاس اختیار ہوتے کہ میں تمہیں عذاب یا سزا دے سکتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور آپ کے درمیان یہ معاملہ تمام ہو جاتا، فیصلہ ہوتا اور تم اور فارغ ہو جاتے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ بہت علم رکھنے والا ہے، بہت جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، ان جملوں پر غور کریں جی۔ اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر صرف وہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکیوں میں ہے اور جو دریوں میں، سمندروں میں ہے۔ بحر و بر دو ہی چیزیں ہیں، کچھ حصہ خشکی کا ہے، کچھ حصہ پانی کا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتوں میں سے کوئی ایک پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں ہو۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کو تر پتا اور نہ کو خشک۔ الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ ماسٹر کاپی، اس کے اندر وہ واضح طور پہ موجود ہے، اس کا ریکارڈ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جو میں رات کے حصے میں تمہیں فوت کر دیتا ہے، یعنی تمہاری روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس ایسے دن میں اٹھائے گا۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک مقرر کردہ میعاد پوری کر دی جائے۔ ایک موت تک کی میعاد ہے، ایک قیامت کی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اس کے پاس ہی تمہارا پلٹ کر جانا ہے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا جو تم کرتے رہے۔
وهو القاہر فوق عبادی، اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے تمام اختیارات پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تمہارے لیے محافظین فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ حتیٰ ایک وقت آتا ہے اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسولنا، پھر اس کو پورا کر دیتے ہیں یا فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے جو فرشتے، وہ الذی وکل بکم، جو مقرر کی گئی ہے ٹیم، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں برتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مولاہم الحق، جو ہمارا یا ان سب کا سچا مولا ہے، کارساز ہے۔ الا خبردار، لہ الحکم، اسی کے پاس اختیارات ہیں حکم کے، فیصلوں کے۔ وہو اسر الحاسبین، اور بہت جلد وہ حساب لینے والوں میں شاندار حساب لے سکتا ہے۔ اور دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے ہمارا ٹیسٹ اور اختبار اور امتحان جو ہے وہ آسان لہجے میں کیا جائے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس طرح تم اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہو، اسی طرح تم اپنے خلاف بدتمیزی کی بد دعائیں بھی کرتے ہو۔ لیکن میری شفقت اور پیار یہ ہے کہ میں تمہاری کی ہوئی بد دعائیں اور تمہارے یہ غلط لہجے میں قبول نہیں کرتا۔ ماں کہتی ہے پتر کو تیرے لکھ لعنت، ٹوٹ مرنے ہم مر جائیں انشاءاللہ، ماں کہہ رہی ہے۔ اگر اللہ فرماتے میں یہ بد دعائیں قبول کروں تو چند دنوں میں سارے میں فیصلے ہو جائیں، فارغ ہو جائیں سارے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، اور مثال سادی ہے اس لیے میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ ایک گدا گاڑی والا نہیں، کھوتی ریڑھی جنہوں کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تیرے شاہی مر جان، تیرے شاہی مر جان۔ وہ مالک اس کا آپ ہے، اور یہ بد دعائیاں کلمہ ہے۔ اپنے اس جانور کو جس سے مزدوری کماتا ہے بد دعا دے رہا ہے، بد دعائیہ کلمہ ہے کہ تیرے مالک مر جائیں، تو مالک تو آپ ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ جو تمہاری بدتمیزی کے کلمات ہیں میں وہ قبول نہیں کر رہا۔ اگر میں ایسے کرتا تو تمہارا سارا نظام برباد ہو جاتا۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے، انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والے معاندین ایسی بدتمیزیاں کرتے رہے۔ اگر جناب آپ سچے ہیں، رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ آج بھی کتنے لوگ جب گرمی سردی ہوتی ہے ایک دوسرے کہتے ہیں اچھا تو جڑا سماٹے تے سامان سٹنا ہے سٹ لے، جڑا تو پہاڑ پٹنا ہے پٹ لے، کہتے ہیں نا لوگ۔ یہ ایک بدتمیزی کا ایک لہجہ ہے جو لوگ کہتے ہیں، اور خاص پر انبیاء کرام کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا جو بد اخلاقی بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، اور ایک چیلنج کے طور پر بھی ہے۔ گویا کہ انبیاء کو چیلنج کر رہے ہیں، مشروط کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر اللہ کے رسول ہو تو سزا کیوں نہیں ملتی۔ اس بات کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہو۔ کئی دفعہ بات کی ہے نا، اس کو یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ قرآن مجید کے اندر قالو 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 332 بار آتا ہے۔ بڑے بڑے قرآن تشریف فرما ہے، انہوں نے شاید گنتی کی ہو، کیونکہ بڑے بھارے بزرگ کر سکتے ہیں نا گنتی۔ اور جو کل کلمہ ہے یہ بھی 332 بار ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ، اللہ نے فرمایا آپ یہ کہو۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکین نے کہا، جاہلوں نے کہا، معاندین نے کہا، مستشرقین نے کہا۔ مشرک اور ہیں، مستشرقین اور ہیں۔ جس نے بھی کہا اس کے جواب میں آپ یہ کہو۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر مشروط کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعتاً اللہ نے ہی آپ کو بھیجا ہے، تو ہم آپ کو نہیں مان رہے، آپ کی اطاعت نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس بدتمیزی کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اگر اس کا میرے پاس اختیار ہوتا سزا دینے کا، کسی کو مارنے کا، چھتراؤٹ کرنے کا، مارنے کا، سزا دینے کا، عذاب کرنے کا، میرے پاس تو اختیار نہیں۔ تو مختار کل جو لوگ کہتے ہیں رسول پاک کو، کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ جہالت کی بنیاد پر۔ ایک جذبہ ہے، سنی سنی بات ہے، مولوی صاحب سے سنا، شاہ جی سے سنا، اور ہوا سے سنا، وہ کہہ دیا۔
لیکن اس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں، حقیقت نہیں، سچائی نہیں۔ لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر میرے آپ کے دل میں معاملے تمام ہو جاتے، آپ بکواس کرتے، میں سزا دیتا، عذاب کرتا، تو مر کھپ جاتے، بات ختم ہوتی۔ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کی میرے پاس اختیارات کی پوزیشن نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے، واللہ عالم بالظالم، اللہ تو ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، شاکرین کو بھی جانتا ہے اور صابرین کو بھی جانتا ہے، مومنین کو بھی جانتا ہے، مفسدین کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کا کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہ میری امت کو اس طرح برباد نہ کرنا مجموعی طور پر جس طرح پہلے امتیں برباد اور ہلاک ہوئیں۔ انبیاء کرام دعوت پیش کرتے رہے، لوگ بدتمیزی کرتے رہے، انبیاء ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے، اللہ قبول کر کے ہلاک کر دیتے۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب اللہ تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا۔ 950 سال واز کرنے والا پیغمبر، کتنا حوصلہ ہے پیغمبر کا، لیکن بدتمیزی اتنی ہے 950 سال میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے۔ آج بھی دنیا اپنی ڈگر پہ لگے، جو مرضی سناؤ، جو مرضی بات کرو، وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی جہالت، اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کو اللہ توفیق دے دے اپنی اصلاح کرے، ورنہ ہٹ درمی پہ تو لوگ ڈٹ کے مر گئے، آخر تک ڈٹے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے جو ظالم ہے، یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہے، ظالم سے مراد ہے الکافرین بھی، یعنی کفر کرنے والے، الذی اشرکوا باللہ سبحانہ و تعالیٰ و کفروا باللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ لوگ ہیں کفر شرک کرنے کی حالت میں اسی طرح رہنے والے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ان جملوں پر نظر خصوصی توجہ دیں، چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے موقعوں پہ اللہ نے فرمایا کہ خزانے بھی اس کے پاس ہیں، چابیاں بھی اس کے پاس ہیں، اختیار بھی اس کے پاس ہیں، تو ہم ادھر کیا کہتے رہتے ہیں، مساجد میں، ممبروں پر، جلسے، کانفرنس، مجمع، اپنے اپنے انداز سے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے۔ ادھر نہ فیس ہے، نہ مجبوری ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، صرف تھوڑا سا نیند کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑی ساری سیر کو چھوڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سارا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے تھوڑی دیر تک کے لیے، باقی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جو بندہ نہ نیند چھوڑتا ہے، نہ سیر چھوڑتا ہے، نہ بدتمیزی چھوڑتا ہے، تو اس کے پلے کیا پڑے گا؟ وہ تو اسی طرح ہی گمراہ جس طرح آیا اس طرح چلے گا۔ میں کئی دفعہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سناتا رہتا ہوں۔ میں جس مسجد میں آج کا جمعہ پڑھا رہا ہوں اس کو تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں، جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ۔ تو وہاں ایک ساتھی مستقل جمعہ پڑھتا تھا، اب وہ جمعہ نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا جی تسی ہن جمعہ نہیں پڑھ گئے؟ اور یار جمعہ کی پڑھنے، جمعے سونتے دیندے نہیں والی صاحب۔ اعتراض کتنا شاندار ہے کہ جمعہ پڑھنے واسطے سون واسطے مسیطے ہو رہے، یعنی جہالت کا، ہٹ درمی کا معیار بتا دیا گیا ہے۔ جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جمعے نہیں سونے نہیں دیتے۔ تو کب ہو رہا سبحان اللہ، سروے کرو نا مساجد کے تو ماشاءاللہ بیشتر لوگ سو رہے ہوتے، تسبیح بڑی ہے، ٹول آئی ہے، کل بیٹا رالا باغ دین میں جمعہ پڑھ رہے۔ ایسے لوگوں کو تو میرا سزا دینی چاہیے۔ اتنا بدتمیز آدمی، اس کو نہ مسجد کا، نہ جمعے کا، نہ امام کا، نہ اس ماحول کا، نہ حیا، نہ شرم، نہ ادب، نہ احترام، کوئی شے نہیں۔ تو یہ ہے بندہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے، جمعے کے دورانیے میں کوئی آدمی تنکا نہیں توڑ سکتا۔ کسی کو یہ کہ نہیں کہ اس کو خاموش ہو جاؤ، کسی کو خاموش بھی نہیں کرانا۔ یہ تو کسی موڑے سے سف رکھی ہے، کسی گلاس پڑیا ہے، کوئی بیڑا بند پہ کرتا ہے، کوئی پکھا پہ بند کر رہا ہے، وہ کسی نے پہ گلا کرتا ہے، یار تو میرے نال آیا کر، یہ جمعہ پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ اس وقت آتے ہیں جس وقت مولوی صاحب بالکل گرنے کے قریب ہو جائیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، گرتے نہیں، فوت بھی نہیں ہوتے، اگلے جمعے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا کام وہی ہے۔ میں ایک بات کروں، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ہم میں سے شاید میں نہیں جانتا ہم میں سے کوئی اونٹ کی قربانی کرنے والا ہوں۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص امام صاحب کے لیے جمعے والے دن پہلے آتا ہے، کچھ گھڑیوں کا اللہ تعالیٰ نے وقت معین کیا ہے، اس مسجد سے
اتنے تو خیر میں 11:30 تو پہلے دروازہ بھی نہیں کھولتا، ایسی پابندی ہے کہ مسجد نہیں ہونا چاہیے، وہ گند پاتے لوگ جی خراب کر دے پانی کھڑ دیں۔ میں چونکہ میرا گھر سامنے ہے، اللہ کے گھر کے سامنے ہے، تو 11:30 سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اب آپ میرے پتہ بیٹھے نہیں، چلو آپ 11:30 سے لے کر امام صاحب نے شروع کرنا ہے اس دورانیہ کو ڈیوائڈ، اس لیے میں نے بات کی ہے۔ تو وہاں سے آیا پھر سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، رسول پاک نے فرمایا۔ تو اونٹ آپ دیکھتے ہو 2.5 3 4 لاکھ سے کم نہیں آتا، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، شاید اس سے مہنگا ہو۔ تو رسول اللہ پاک نے فرمایا جمعہ کے روز جو بندہ کپڑے پہن کے غسل فرما کے اس نیت کے لیے ہے، اللہ اس بندے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ کہ کتنے لوگ اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے آتے ہیں؟ نبی پاک کے فرمان کی حیثیت کیا رہی۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جس طرح کسی نے مرغا صدقہ کر دیا ہے حضرت قاری صاحب پر، اس کے بعد ہے چلو ککری دے انڈا ہی دے چلو کسی مرغ، ویسے انڈا تو مرغی دیتی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اب جب وہ خطبہ شروع ہو گیا، امام صاحب نے خطبہ شروع کر دیا، منبر پر کھڑے ہو کے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، وہ فرشتوں والی جو ٹیم اللہ نے بھیجی ہے وہ رجسٹر بند کر دیتی ہے، زائد ثواب لکھنے والا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ فرشتے خطبہ سنتے ہیں۔ اور معیار یہ ہے اور بد اخلاقی یہ ہے کہ مسجد کے منتظمین مسجد میں نہیں ہوتے، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن محلے والے گھر سو رہے ہوتے ہیں۔ کو گٹر صاف کر لیا، کو جنانی نہ لڑ رہا پیا، کو پکانا کی ہے، پنڈیاں پکانیاں نے کہ پہلے مٹر پکانے، وہ اس چکر پہ۔ اور کسی نے پوچھا تو اتنے کھجل ہوتا پھرنے تو خطبہ ہے، میں پرے مٹر لبدا پہ، جنانی آخیا تھی پرے مٹر تو لیا نے چول پکانے نے، ایس چکر پہ۔ تو قرآن مجید اللہ کے فرماتے ہیں وَإِذْ نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اذان ہو جائے اللہ کا ذکر شروع ہو گیا، ادھر بڑھو، کاروبار تجارت چھوڑ دو۔ نہ اللہ کا کہنا مانتا ہے، نہ رسول کا کہنا مانتا ہے، نہ تمیز، نہ اخلاق، نہ بات ہے، پکا سنی، پکا تبلیغی ہے، پکا بابی ہے۔ یہ ہماری معاشرت ہے۔ آپ خود تجزیہ کریں کہ اس بندے کا جب تقابل کریں گے رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا ہو۔ اس آیت کو ذرا یاد کرو، لوگ بتاؤ ان کو غیب کی چابیوں کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں مگر اللہ کے پاس ہے۔ تو مولوی صاحب کو روکو، یا تم کیوں جھوٹ بولتے ہو ادھر کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں، کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ وہ کہتا ہے تو بھابی تیری، بس ٹھیک ہے تو جا کر گل ہی قرآن شریف میں بھابی کا ذکر ہے۔ وہ پیر صاحب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، وہابی کہتے کسے ہیں؟ وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ والے کو وہابی کہتے ہیں، وہ تو بہت بڑا شرف ہے۔ اگر کوئی اللہ والا بن جائے، رب والا بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی ہے اس بندے کی۔ چلے بات ہو رہی تھی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ایسا ایک جملہ ہے جس میں بہت شاندار بات فرمائی گئی ہے۔ یہ زمین کے حصے 100 حصے آپ بتائیں، 70 حصوں میں پانی ہے، 30 حصوں میں خشکی ہے۔ 70 حصے جو ہے وہ کس کے ہیں؟ سمندر کے۔ اور محققین نے بتایا اور لکھا ہے کہ سمندر کی گہرائی تقریباً 12,500 فٹ ہے۔ 70 حصے زمین کے پانی ہو، 12,500-13,000 فٹ پانی ہو، تو اس کے اندر جو کچھ ہے اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک کو جانتا ہوں۔ خشکیوں میں جو کچھ ہے، کتنے بر اعظم ہے دنیا میں، وہ 30 حصے جو خشکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا آگے، اسی آیت کے اندر بہت کچھ اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، سر کے بال کتنے ہیں، لیلا جو ذبح کی ہے اس کی قبر پر بال کتنے ہیں، جو بکروٹا کی ہے، جو گائے کی ہے، جو اونٹ کو نہر کی ہے اس کی کھال پہ کتنے بال ہیں۔ ساری کائنات جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور زمین کے اندر اللہ نے جو کچھ اگایا ہے اس میں گندم کے دانے، رائی کے دانے، ماش کے دانے، سرسوں کے دانے، ارشاد ہوتا ہے ہر شے کی تعداد میں جانتا ہوں، اور کیا ہے جو خشکیوں میں ہے وہ بھی، جو تریوں میں سمندروں میں ہے وہ بھی۔ پلس فرمایا وما تسقط من ورقہ، کوئی پتا نہیں گرتا کسی درخت کا، میں وہ بھی جانتا ہوں، جتنے ساتھ ہیں وہ بھی جانتا ہوں، جتنے ہرے ہیں وہ بھی جانتا ہوں، جتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو کتنے میرے علی کتنے تھے، جس بندے نے اپنی عقل ہوش ہو رہی وہ کہتے ہیں بڑے فوجی سرکار۔ پاک رام صاحب
زندہ باد، بیگدانہ کا پاکرام زندہ باد، نہیں نہیں اللہ زندہ باد، پاکرام مرد آباد، بڑا اچھا نعرہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، پرلے گلی کے مطلب ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، توجہ کریں جی۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی آپ سے بات کر رہے ہیں، ایک نے اور بات کرنا شروع کر دی، آپ نے فرمایا تم خاموش ہو، جو دو بندے اکٹھے بات کریں تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو کس نے فرمایا؟ حضرت محمد رسول اللہ نے۔ اور کائنات میں نبیوں، رسولوں اور ولیوں، بزرگوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین شخصیت حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ وہ دو بندے بات کرے سمجھ نہیں آتی تو رب العالمین جو ہے ساری کائنات اپنی اپنی بولیوں میں بیک دور بات کرے، اللہ فرماتے سب کی سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، جانتا بھی، قبول بھی کرتا ہوں۔ تو پھر تسی اندازہ فرماؤ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مشابہت رکھنا، تشبیہ دینا، خلط ملط کرنا، تو شرک کر کے بندہ جائے گا کدھر؟ آپ سب تو اندر زیادہ سمجھ لگتی ہے نا، کیونکہ تسی یہ لیٹ بھی ہوں تو پھر بھی یہ سمجھ زیادہ لگتی، کیونکہ اندر سارا بھریا نا قرآن، یہ اندر سارا قرآن بھریا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ بلا حبت فی ظلمات الارض، کوئی پتا کیا نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو، زمیندار نہیں ہوتے کاشت کرنے والے، وہ بیوی کہہ دی بزرگا تروڑا چوڑا جڑے ایسی گندم دا وہ پہلے ہی کھلا رہے ہیں، اور جب گند بوئی جاتی ہے نا تو ایک من تقریباً دانے ایک ایکڑ کے لیے اس کو بکھیرے جاتے ہیں، اور کھلا رہے ہو دانے جڑے گھر ایسے نا، آواز آتی ہے ادھر سے، پریشان نہ ہو میرے بندے اور میری بندی، زمین کے پیٹ کے اندر تیرا ایک ایک دانہ جو ہے میں نے زمین کو فرمان جاری کر دیا ہے، میرے بندے کے ایک دانہ تیرے پیٹ کے اندر امانت میں نے رکھی ہے، اور تیرا جگر پھاڑ کر میں نے ایک ایک دانے کے 100 دانے میں نے تیرے جگر گوشت سے نکال لیں۔ کوئی پتہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو، ولا رطب ولا یابس، کو ہرا ہو یا خشک ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ کی ماسٹر کا بھی لوح محفوظ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب کیا ہم کر سکتے ہیں؟ پتے کتنے ہیں، دانے کتنے ہیں، سرسوں کتنی ہے، گندم کتنی ہے، چاول کتنے ہیں، باسمتی دے کنے چاول ہیں، ایری دے کنے چاول ہیں، سارا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ حکومت روندیاں پھر دیاں جمع، کدی کڑک کوئی نہیں، کدی مڈیرا کوئی نہیں، فرق اسی آپ ہے نہیں، کدی تسی ہے نہیں۔ ارشاد فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، فرمایا رات کو تمہیں فوت کر دیتا ہے، وہ قرآ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، ارشاد ہوتا ہے جب سوتے ہو تو ارشاد ہوتا ہے تمہاری روحیں میرے پاس ہوتی ہیں، میں نے تمہیں قبض کیا ہوتا ہے، فوت کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ دعا سکھائی امام الانبیاء نے، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے صبح میں زندہ ہوں گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد احیانا، سکھایا ہے، کیوں جی آپ صاحب پڑھو والا آگے، وہ ذات اس کا ہم شکر ادا کر دیں جس نے ہمیں مارے رکھا ہے، ہم زندہ کر دیا، پھر ایک باری موقع دے اللہ میں درویش ہوں دعانے کھاڑے نہیں کی کرنے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، وہ ساری وضاحت آ گئی کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے فوت کی رکھا ہے، تو یہ اشارہ ہے والذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، جو صبح کرتے ہو نا، جو کرتوتیں کرتے ہو، گلیوں میں پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کسی کا ٹماٹر اٹھاتے ہو، سبحان اللہ، کسی کی ریڈی پر کھڑے ہو کے پہلے تو جی کھا لیا، اچھا بھاجی کی پا لایا آج، اچھا یار بڑا تو پتہ نہیں کی مہنگا لایا، تو بغیر پوچھنے کے کھا پی کر کے نکل وہ کہتا رہتا بیچارہ یار دو چار چیزاں کھا گیا تو اگلی ریڈی تو پھر کھا لیا، ایرے جو گھٹ ہو گیا اللہ خیر تو کتنا گندا یہ کاروبار ہے، ذہنیت ہے، پھر شیطانوں کی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ جانتا ہے دن کو کیا کرتے ہو، رات کو کیا کرتے، ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں تمہیں اٹھائے گا، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ میعاد مقرر جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ دو اس کے ترجمے، ایک تو ہے تیری زندگی کے متعلقہ مسئلہ، یہ ہے جب دی اینڈ ہوگا، جب قیامت ہوگا، قرآن میں لکھا ہوا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں جی قیامت تو آئے گی لیکن بتاؤ قیامت شروع کب ہوگی، سٹارٹ کب ہوگا قیامت کا؟ اللہ نے جواب دیا ان سے کہا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو،
اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اس نے کب سٹارٹ ہونا ہے کب شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ یہی اشارہ فرمایا تاکہ وہ تیری اجل مقرر کردہ جو پوری کر دی جائے، ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ کے ہاں تم پیش کیے جاؤ گے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر، ساری زندگی کے اعمال۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، جب قیامت کے دن اللہ میزان عدل ترازو قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، جب بندوں کے اعمال اور اقوال سارے تولے جائیں گے۔ قول سے مراد کیا ہے؟ کیا کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا کہتے رہے ہو، کیا کیا شور میں جاتے رہے ہو، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک نے فرمایا کل خیرن او لتصمت، اچھی بات ہو یا خاموش ہو جاؤ۔ من صمت نجا، جس بندے نے خاموشی اختیار کی اس نے کہا، کیا مطلب ہے؟ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا، انہیں بولنا ہی نہیں۔ وہ بیٹھا نہیں بندہ منہ بنا کے مجلس سے، کسی پوچھا بزرگا تو بولتا نہیں، جی تمہیں نہیں پتا میرے شوگر ہے؟ انہوں نے کہا شوگر والے بولتے نہیں، نہیں پابندی ہے، نہ میٹھا کھانا ہے تو نہ میٹھی گل کرنی ہے، جدوں کرنی ہے بکواس ہی کرنی۔ سمجھ آ گئی گل؟ دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، جو کہو نون سبحان اللہ، انہیں شوق عبادت بھی ہے، گانے کی عادت بھی، نماز بھی بڑی سوڑی پڑھتے ہیں لیکن گلیاں ڈنڈے بھی کھڑکاتے پھرتے ہیں، بکواس بھی کرتے پھرتے ہیں۔ دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، جملہ بولنا ہے تو وہ بھی اس طرح، جب میں زیادہ لفظ نہیں سخت بول رہا، جس طرح مذاق ٹھٹھے کرنے والے، مزاحیہ، راستاریے، بکواس کرنے والے لوگ پھرتے ہیں۔ کیا بندے کا معیار ہے؟ اللہ رسول کی تعلیمات نے نکھار پیدا کیا ہے، حسن پیدا کیا ہے، گھنائی پیدا کی ہے۔ وہ یاوا کوئی کو چھوڑتے نہیں ہے، بک بک کو چھوڑتے نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا بس نہ کریے، پرونے پریشان نہ ہونا۔ ہاں جی، ہاں مزہ تو اڑا ہی ہے، پھر نس بھی تسیں جانا نا، اصل تو اتھی رہنا ہوتا ہے۔ چلو ایک قید اور کر لیں، هو القاہر فوق، بندوں پر وہی غالب ہے، کوئی چترا، کوئی یہ جتنا ہوتا ہے نا منصب، یہ کون ہے جی گورنر صاحب ہیں، ایک کون ہے جی لالا صاحب ہیں، ایک کون ہے جی کنٹوٹا صاحب نے۔ فرمایا اللہ کا بچہ ہے، تمام پہ غلبہ کس کا ہے؟ کیوں؟ بیدہ ملکوت کل شیء، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء۔ اللہ کو کیا پرواہ کسی کی؟ وہ حدیث کئی دفعہ میں نے سنائی ہے، قدسی حدیث، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے اچھے سے اچھے ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اشقى قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے بدتمیز ہو جائیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، کافر بے ایمان ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی کمی نہیں واقع، میں نے کوئی پرواہ نہیں۔ لیس الانسان الا ما سعى، جو کمانا ہے آپ کو فائدہ ہے، جو نقصان کرنا ہے آپ نے اپنا نقصان کرنا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہی قاہر ہے، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یرسل علیکم حفظا، اور اس نے تو حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، حفظۃ الملائکہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 فرشتے ایک بندے کے ساتھ ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے، 2 کرامن کی کاتبین لگے ہوئے ہیں، وہ تو مستقل ہیں نا، پھر ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، عصر کے وقت، فجر کے وقت، اس میں 4 فرشتے ایک بندے کے ساتھ، تو اس کے یہ لکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، بارش کو لانے والے فرشتے الگ ہیں، وہ متجولین فرشتے الگ ہیں، حفاظت والے فرشتے الگ ہیں۔ تو فرمایا وہی فرشتے بھیج دے تمہاری حفاظت کے لیے۔ پھر فرمایا حتیٰ اذا جاء، پھر ظاہر دی اینڈ تو فوت ہونا ہے، جب تمہارے کسی ایک پہ موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، پھر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں کی ٹیم اسے فوت کرتی ہے، وہم لا یفرطون، اس میں کوئی گڑبڑ کوتاہی نہیں کر دے، چلو اینو 5 منٹ پہلا فوت کر چلو، اینو 10 منٹ اور دے دیو، اینو ذرا سٹاں گھٹ مارو، اینو مارنی سٹاں، قرآن لکھا ہوا ہے یضربون، وہ فرشتے ان کے چہروں پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، اپنی روح ہمارے حوالے کرو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، یہ ہے اشارہ، جن کو سزا کا حکم دیا ہے فرشتے کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، جن کے لیے مبارک و سلام علیکم کا فرمان ہے وہ ان کو سلام کریں گے، ان کے ساتھ ایسی کوتاہی نہیں برتیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ٹیم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے آزمائش بنی، فتنہ بنا ہوا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بیان فرمایا نا کہ جہنم کے کنٹرولر فرشتے علیہ 19،
تو موقع والوں نے لڑیاں ڈالی، بغلیاں کیا، کیا جی 19 فرشتے سارے، اس 19 فرشتوں کا مقابلہ تو ہم 2-4 چودھری مل کے کر لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا، یہ ان کے لیے فتنہ بنا، اس تعداد کو انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو فرمایا وہ فرشتے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون، وہ تو بڑے تابع دار ہیں، بڑے مضبوط ہیں، کسی کو ان کو پرواہ نہیں۔ کوئی چودھری آ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ کو جس طرح ہمارے ہاں لگاری مغاری چیمے چٹھے کھرل کھوسے کن ٹوٹے فلانے بڑے بندے ڈنگے ہیں، ڈنگا سیدھا سب ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اصل معاملہ جو ہے یہ ہمارے لیے صرف یہ تماشا بنا ہے، وہ جی بڑے بندے ڈنگے تو دسیا نا تو کس بندے آ کے جی گجرا دا حال کے بندے بھی ڈنگے نے، فاٹک بھی ڈنگا ہے نا، ڈنگا فاٹک گجرالا ہوئے تے فاٹک بھی ڈنگا تے بندے بھی ڈنگے تے بندے نسنا دے پہ تے جے جل شریفانہ گل کرو، علماء بھی ہیں اور اس کے جناب جتنے چوک ہیں ماشاءاللہ، وہ عالم فاضل چوک، سبحان اللہ، عالم چوک فاضل چوک، جب چوک بھی عالم فاضل ہوں تو ایڈے ایڈے بزرگ ایڈے بھارے کتب ہون گے، انہوں کون سنبھالے گا؟ اللہ ہی ہے جو بڑے نام تو باقی ساتھ تھوڑی بڑے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ تو جو بیان کیا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اے نبی محترم آپ فرمائیں اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، اجلت پسندی کر رہے ہو کہ سزا کیوں نہیں ملتی، عذاب کیوں نہیں آتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے آپ کے درمیان سارے فیصلے ہو جاتے، تم ڈیمانڈ کرتے، فرشتے میرے ساتھ ہوتے، وہ آپ کو سیدھے آؤٹ کرتے یا مار دے، معاملہ مکمل ہو جاتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ زیادہ جاننے والے ہیں ظالم کون ہیں۔ شاکرین کے بارے میں فرمایا، محسنین کے بارے میں فرمایا۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو بحر و بار میں، یعنی خشکیوں میں کیا ہے اور سمندروں میں، پانیوں میں، ڈیموں میں کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا پتوں میں سے، درختوں کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، الا يعلمها، مگر اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں ہو، وہ اس نے بونے کے لیے پھیلایا یا ویسے گر گیا ہے، رہ گیا ہے، وہ ذمہ دار صاحب سے وہ اس کو گھر نہیں لے جا سکا۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی تر ہو یا خشک ہو، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ ماسٹر کاپی جو اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جو رات کو فوت کرتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ جب سوتے ہو تو یہ تمہاری روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو دن کو کرتے ہو، رات سوئے ہو پھر بھی اللہ کے پاس تمہاری روح ہے، دن میں جو کرتے ہو وہی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تم کو اس میں مبعوث کرے گا، اٹھائے گا ایسے دن میں، لِيُقْضَىٰ اجل مسمى، تاکہ وہ جو میعاد ہے مقرر وہ پوری کر دی جائے، یعنی تمہارا وہ میعاد، یہ اس سے مراد ہے کہ قیامت اور وہاں تک جو اللہ نے میعاد مقرر فرمائی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کے بعد تمہارا پلٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر اللہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ وہو القاہر فوق عبادی، اور اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تم پہ محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آتا ہے تمہیں کسی ایک پر، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارے بھیجے ہوئے جو ہوتے ہیں نا فرشتے، اس کو فوت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کے پاس، وہی ان کا کار ساز ہے، وہی برحق ہے۔ الا خبردار، لہ الحکم، اسی کے پاس اختیارات ہیں فیصلے کرنے کے، فرمان جاری کرنے کے۔ وہ اسر الحاسبین، بہت جلد حساب کرنے والوں میں سے، بڑے بڑے محاسبین، بڑے بڑے وہ جتنے ہیں نا وہ حساب کرنے والے لوگ، آڈٹ کرنے والے لوگ، تو اس سے سب سے زیادہ خوبصورت بہتر حساب دان اللہ ہے، اس سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، ہماری حالت پہ رحم فرمانا، بیماروں کو شفا دے، مرحومین کو جنت فردوس عطا فرما۔ اللہ میرے ملک کی ملت کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما۔ دنیا بھٹک گئی ہے اور اللہ رسول کی بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرما، رجوع اللہ کر سکے، انابت اللہ کر سکے، اللہ کے سامنے تائب ہو سکے۔